تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک منٹو پارک، اور پھر آج تک یہ پارک جسے بعد میں گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا نمایاں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی صدیوں پرانی تاریخ میں اس مقام کو خصوصی حیثیت رہی ہے۔ نزدیک ہی مغل دور کا شاہی قلعہ جہاں سے پورے ہندوستان پر حکومت کی جاتی، اور اسی دور کی تعمیر شدہ بادشاہی مسجد مغل فن تعمیر کا عظیم نمونہ ہے۔ آج بھی شہر لاہور پرانے اور نئے فن تعمیر، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی بنا پر نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی بڑی کشش رکھتا ہے۔ اسی مقام پر موجود مینار پاکستان قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ لاہور میں شاہی قلعہ کی چوڑی اور اونچی فصیل اور بنیادی ڈھانچہ بادشاہوں کے جاہ و جلال کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ جہاں اس جگہ شہنشاہوں کے عیش و عشرت کی داستانیں رقم ہیں، وہیں اس چہار دیواری کے اندر انسانوں نے قید و بند کی سختیاں بھی جھیلیں اور انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بھی بنے۔ جی میں اس وقت پہنچ چکا ہوں شاہی قلعہ لاہور میں۔ یہ مین انٹرنس ہے۔ کہتے یہ ہے کہ 1853 عیسوی کو اس داخلی دروازے کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت شاہی قلعہ کے اندر، اور اس وقت ہے یہ شاہجہاں کے دور کا بنا ہوا انٹرنس۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں شاہی قلعہ۔ اس دروازے اور اتنی خوبصورت دیوار کی تعمیر شہنشاہ جہانگیر کے دور سے شروع ہو کر شاہجہاں کے دور میں مکمل ہوئی۔ کہتے یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی پکچر وال ہے۔ دوستو اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں اس قلعے کے اندر موجود ایک قید خانے کی جانب۔ میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے۔ میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا۔ آج 4 اپریل ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم دن۔ آج سے ٹھیک 46 سال قبل سن 1979 عیسوی کو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ بھٹو اور قصوری کے درمیان اختلافات بڑھے تو 4 جون سن 1974 عیسوی کو قومی اسمبلی میں ہونے والے بحث مباحثے کے بعد بھٹو نے قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی طور اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ 10 اور 11 نومبر سن 1974 عیسوی کو لاہور میں ہونے والا ایک واقعہ سرخیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تحریک استقلال کے سیکریٹری اطلاعات احمد رضا خان قصوری وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر اپنے والد کے قتل کا الزام ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے خود کو اس حملے کا ہدف قرار دیتے ہوئے الزام ذوالفقار علی بھٹو کو دھرا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں نواب احمد خان کے قتل کا کیس سرد خانے میں پڑا رہا۔ 5 جولائی سن 1977 عیسوی کو ماشاء اللہ آنے کے بعد اس کیس میں پیش رفت شروع ہو گئی۔ 3 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر سن 1977 عیسوی کو پاکستان ہائی کورٹ کی طرف سے بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور کا قیدی کوئی عام قیدی نہیں بلکہ پاکستانی سیاست کا ایک اہم ستون تھا۔ 18 اپریل سن 1978 عیسوی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں
لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا۔ 6 فروری سن 1979 عیسوی کو بھٹو کی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ 24 مارچ سن 1979 عیسوی کو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی پٹیشن بھی مسترد کر دی۔ بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ 3 اپریل سن 1979 عیسوی کو ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سے کرائی گئی تو انہیں حقیقت حال کا ادراک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے قبل تقریباً 20 روز تک انہیں شاہی قلعہ لاہور کی اس جیل میں قید رکھا گیا، جہاں ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تشدد کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں ان کے مردہ جسم کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس روایت کی صداقت میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک جیل ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو قید کیا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ تقریباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ 10 بائی 12 کا کمرہ ہے اور چھوٹا سا کمرہ، اس میں جس طریقے سے عام جیل ہوتی ہے، لاک اپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک سونے کی جگہ ہے، اس کے ساتھ ایک کہتے ہیں کہ سراہی رکھی ہوئی، یہ انہی کے زمانے میں کی ہے جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، جس سے اور اسی کے ساتھ ایک ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی کی طریقے سے ان کو بھی یہاں پہ قید رکھا گیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، 4 جون سن 1974 عیسوی کو ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے احمد رضا قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، I have had enough of this man. He is absolute poison. We will never tolerate him anymore. اس اجلاس کے تقریباً 5 ماہ بعد 11 نومبر سن 1974 عیسوی کو وہ واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ احمد رضا قصوری صاحب اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے والد نواب محمد احمد قصوری جاں بحق ہو گئے۔ یوں نواب محمد احمد قصوری کا قتل ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سبب بنا۔ آئیے اس واقعے کے محرکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 27 نومبر سن 1967 عیسوی کو احمد رضا قصوری کی قیام گاہ پر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اعلان کیا کہ وہ بہت جلد ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی قائم کرنے والے ہیں، اور 30 نومبر سن 1967 عیسوی کو لاہور میں بھٹو نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دسمبر سن 1970 عیسوی کو احمد رضا قصوری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قصور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی، مگر جلد ہی بھٹو سے ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ بھٹو نے احمد رضا قصوری سے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے کی بنا پر قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ طلب کر لیا، جسے انہوں نے مسترد کرتے ہوئے 1972 عیسوی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک استقلال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ قبل ازیں 6 جون سن 1971 عیسوی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے احمد رضا قصوری کو باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رکونیت سے خارج کر دیا تھا۔